أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ نون، اور قسم ہے قلم کی اور اس کی جس کو قلم لکھتے ہیں۔ آپ اپنے پروردگار کی نعمت سے پاگل نہیں ہے، اور یقیناً آپ کے لیے تو بے انتہا اجر ہے، اور یقیناً آپ بلند اخلاق پر فائز ہے۔ پس ان قریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کس کو جنون طاری تھا۔ دیکھیے، اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے تبارک الذی یعنی سورہ ملک اس کی تفسیر کو مکمل کیا، سورہ تفسیر، اور اس کے بعد یہ دوسرے نمبر کی سورہ قلم، تو یہ 29ویں پارے کی دوسرے نمبر کی سورت سورہ قلم۔ تو یہ سورہ قلم اور سورہ ملک دونوں میں مناسبت ہے۔ سورہ ملک کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا تھا کہ وہ اللہ آسمانوں پر بھی قادر، وہ اللہ زمینوں پر بھی قادر، اس کی قدرت اور طاقت ہر جگہ ہے، وہ بہت بڑا طاقت والا ہے۔ تو گویا خدا کی قدرت کو بیان کیا تھا سورہ ملک کے اندر، اور اب خدا کی قدرت کے بعد سمجھنے کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو۔ چنانچہ اس سورت کے شروع میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس سورت کے شان نزول کے بارے میں، یہ سورت بھی مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، اور شروع کا حصہ پہلے سورہ اقرا بسم ربک الذی، اس کی ابتدائی آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد اس کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی۔ تو گویا یہ مکہ میں ہی دوسرے نمبر پر ہی نازل ہونے والی صورتوں میں یہ صورت ہے سورہ قلم، اس کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے۔ تو یہ سورہ قلم جو نازل ہوئی، اس میں مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ مشرکین کو اسلام پر اعتراض تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے، بلکہ یوں کہو کہ آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی ہوتی ہے تو رب کو برداشت نہیں ہوتا۔ سورت کے اندر پوری سورت نازل فرمائی، اور سورت کے اندر تردید فرمائی کہ آپ کی شان میں گستاخی گوارا نہیں ہے۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو یہ مکہ مکرمہ شہر سب شرک کی اندھیریوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں توحید کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، بلکہ خود جہاں بیت اللہ ہے وہاں اس جگہ بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ذرا کچھ ہو جائے تو کہ نہیں، بتوں کے خلاف، بت یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے، ان سے ڈرتے بھی تھے اور ان کو خدا مانتے تھے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بتوں کو آگے درجہ دیتے تھے۔ یہاں تک کہ منت مانتے تھے تو کچھ حصہ خدا تعالیٰ کا رکھتے تھے، کچھ حصہ بتوں کا، لیکن اگر بتوں کے نام کا کچھ حصہ کیا ہوا، وہ خدا تعالیٰ کے نام پر جو کیا اس میں تھوڑا چلا جاتا، تو کہتے ارے بت ناراض ہو جائیں گے، لے لو واپس لے لو، تو واپس لے لیتے۔ اور اگر خدا کے نام پہ کیا ہوا تھوڑا حصہ ادھر چلا جائے کہ وہ تو چلے گا۔
یعنی اتنے زیادہ بتوں سے ڈرتے تھے اور شرک کے اندھیریوں میں اتنے زیادہ ڈوبے ہوئے تھے. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا، اکیلے، نہ کوئی ساتھ دینے والا، نہ دوسرا کوئی توحید کو جاننے والا، نہ توحید کو بولنے والا، نہ توحید کو سمجھنے والا، بس اکیلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے توحید کی آواز کو بلند کیا اور کہا کہ ایک خدا کے ماننے والے بن جاؤ، یہ سب بت غلط ہے. ایک ہی اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، وضو کر کے ایک ہی اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، ایک ہی اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، ان بتوں میں کوئی طاقت نہیں ہے. جب یہ بات انہوں نے سنی تو کہا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا ان کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا امانت دار سمجھتے تھے، بہت بڑا امین کہتے تھے سارے لوگ، بلکہ عرب کے باہر بھی آپ کے چرچے ہوتے تھے کہ بہت ایماندار آدمی اور عزت کرتے تھے. جب انہوں نے ایسی بات کی تو چونکہ ان کا معاشرہ اس بات کو قبول کرنے کے قابل نہیں تھا، ماحول تھا ہی نہیں، پورا ماحول شرکیہ ماحول تھا. اب اس میں ایسی بات، اس لیے فوراً کہنے لگے بعض تو ارے یہ تو پاگل ہے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے یہ تو پاگل ہے، ان کا تو دماغ ہی نہیں ہے، اس لیے یہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. اور بعض لوگ جب دیکھتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، آپ پر دباؤ طاری ہوتا، آپ خاموش بیٹھتے، اور پھر آپ کچھ وحی میں جو نازل ہوتا وہ سناتے تو کہتے کہ یہ تو پاگلوں کی طرح بڑبڑاتے ہیں، ان پر پاگلوں کی طرح کرتے ہیں. اور بعض لوگ تو سب کچھ جاننے کے باوجود کہ نہیں سچے ہیں، سچ بولتے ہیں، لیکن اس کے باوجود طعنہ تشنیع کرنے کے لیے، آپ کو حیران کرنے کے لیے، آپ پر گالی گلوچ کرنے کے لیے آپ کو پاگل کہا کرتے تھے. تو یہ پاگل کہہ کر جو گستاخیاں کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شان میں، یہ اللہ رب العالمین کو گوارا نہیں ہوا. اللہ رب العالمین نے سورۃ نازل فرمائی نون. سب سے پہلے یہ لفظ نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات ان کے بعضوں نے قلم کا معنی نکالا ہے دوات، کھڑیا جس میں روشنائی ہوتی ہے تو دوات وغیرہ، اور یہ لیکن یہ سب اندازے والے معانی ہے. اصل تو جمہور علماء کا اس کے بارے میں یہ اتفاق ہے کہ الف لام میم ہے، نون ہے، الف لام را ہے، یہ جو حروف مقطعات ہے ان کے معانی اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بعض چیزیں ہوتی ہیں نا جو عاشق اور معشوق کے درمیان میں خاص ہوتی ہے، رمز ہوتا ہے، اشارات ہوتے ہیں، اور اشارے سے جو بات کرتے ہیں تو محبوب سمجھ جاتا ہے، اور چاہنے والا اور جس کو چاہا جائے وہ دونوں، محبوب اور محب دونوں ایک دوسرے کو، عاشق اور معشوق دونوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھ جاتے ہیں، باقی کوئی اشارہ بھی نہیں سمجھ سکتا. تو یوں سمجھ لو کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان میں اشارے والا کلام ہے، رمز ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول ہی خوب سے جانتے ہیں، ہم نہیں جان سکتے. اور قرآن میں ایسی چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے تاکہ کوئی بڑے سے بڑا جاننے والا اہل علم بھی یہ نہ کہہ دے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، کیونکہ سب کچھ جاننے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یہ نہ کہہ دے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں اور میں ہر چیز کو حل کر سکتا ہوں. نہیں، یہاں پر آؤ گے تو تم بھی خاموش ہو جاؤ گے، حل نہیں کر سکو گے. یہاں کہنا پڑے گا واللہ تعالی اعلم بمرادہ. سارے مفسرین یہ کہہ کے چلتے ہیں کہ بھائی نون اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والقلم، قلم کی قسم. قلم اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں. ایک بعض مفسرین کرام تو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ قلم سے مراد قلم تقدیر ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھ. تو کہا کہ کیا لکھوں؟ کہا کہ تقدیر لکھ.
تو قلم نے جو ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ آج تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، وہ انسان گھبرا جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ جس کا تقدیر پر یقین ہوگا وہ کبھی بھی خودکشی نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی غمگین نہیں ہوگا۔ آتے رہیں گے زندگی میں، پریشانیاں بھی آئے گی زندگی میں، ٹینشن بھی آئیں گے، لیکن بس اس کو حل کرنے کا آسان طریقہ بس یہ سوچ لو میرے رب نے پہلے سے یہ تو لکھ دیا ہے، اور جتنا لکھا ہے اتنا ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور جتنا لکھا ہے اس سے کم بھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو لکھا ہوا ہے تقدیر میں، وہی تقدیر میں لکھا ہوا ہی ہونے والا ہے۔ ہاں، عبادات کے معاملے میں اپنی کوشش کرتے جانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تقدیر پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے، عبادت کی کہاں ضرورت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میسر لما خلق لہ، کہ جن لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے ان کو ایسی توفیق ملتی ہے، جن کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ان کو ایسی توفیق ملتی ہے۔ تو تم اچھی توفیق حاصل کرتے رہو اور اچھے اعمال کرتے رہو۔ اسی طرح سے تقدیر کی بعض چیزیں معلق ہوتی ہیں کہ اگر دعا کرے گا، نیک عمل کرے گا تو یہ ایسا ہوگا، نہیں کرے گا تو ایسا ہوگا، تو وہ چیزیں تبدیل ہو سکتی ہے دعا سے، یہ تقدیر معلق کہا جاتا ہے۔ باقی ہر ایک کی تقدیر، کیا مصیبتیں آنے والی، کیا پریشانی، کیا یہ، تو یہ ساری چیزیں کتنا زندہ رہے گا۔ کہتے ہیں نا آج ذرا برابر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جلدی سے دواخانے لے جاتے ہیں، جلدی سے فلانے ڈاکٹر کے پاس پہنچا دے تو بچ جاتا۔ ارے کوئی پوری دنیا نہیں بچا سکتا، تقدیر میں 50,000 سال زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے سے لکھ دیا تھا کہ یہ آدمی دنیا میں فلاں وقت پیدا ہوگا، اتنی مدت زندہ رہے گا، اور اتنی مدت کے بعد اس وقت میں اس کو موت آ جائے گی اور اس کا انتقال ہو جائے گا۔ تو یہ جو لکھا ہوا ہے، یہ مصیبت پہنچنے والی ہے، وہ پہنچنے والی ہے، تو بس فوراً ہم تقدیر کے نسخے کو یاد کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقدیر، تو قلم کو کہا کہ لکھ، کہا کیا لکھو؟ کہا کہ تقدیر کو لکھو، تو اس نے تقدیر کو لکھ دیا۔ لوح محفوظ میں ساری دنیا کی سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تقدیر کا قلم، یہ قلم مراد ہے، اور اس کی اللہ رب العالمین قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات پختہ ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بعض چیزوں کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان چیزوں کی عظمت کو بتلانا چاہتے ہیں۔ گویا قلم یہ قابل عظمت ہے، قلم یہ علم کا ذریعہ ہے، اور بعض مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ تقدیر کا ہی قلم نہیں بلکہ سارے قلم ہے دنیا کے، یعنی چونکہ وہ علم کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، قلم کے ذریعے سے دین اور علم حاصل کر سکتا ہے آدمی، تو یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے تمام قلم یہ مراد ہے۔ گویا تمام قلم یہ علم کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے عزت کے قابل ہے۔ قلم کو ایسے ہی گندگی جگہ اور ایسی جگہوں میں نہیں پھینکنا چاہیے۔ تو والقلم وما یسطرون، اور جس کو قلم لکھتے ہیں، تو یا تو تقدیر میں لکھا ہوا جو فرشتوں نے لکھا ہے وہ مراد ہے، یا پھر ساری علم کی باتیں اور دین کی باتیں جو لکھی جاتی ہے وہ تمام مراد ہے کہ ان کی بھی اللہ رب العالمین قسم کھا رہے ہیں۔ تو یہ گویا اللہ رب العالمین کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین قسم کھا کے، کیونکہ نبی کی شان میں ذرہ برابر آنچ آئے اللہ رب العالمین کو برداشت نہیں۔ انہوں نے پاگل اور مجنون کہا تو فوراً قسمیں کھا کر اللہ رب العالمین بتلاتے ہیں کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے پروردگار کی نعمتوں سے پاگل نہیں ہیں۔ آپ کو پاگل کون کہے گا؟ آپ بالکل پاگل نہیں ہیں، آپ اپنے پروردگار کی، آپ پر تو نعمتیں برس رہی ہے،
اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل نعمتیں برس رہی ہو، کیا وہ پاگل ہوتا ہے؟ پاگل پر تھوڑی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برستی رہتی ہے، اور آپ پر تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر وقت برستی رہتی ہے۔ پہلی دلیل دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پہلی دلیل ذکر فرمائی کہ آپ پاگل نہیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے تو کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ آپ کو تو ایسا بدلہ ملے گا جو ختم ہی نہیں ہوگا، یعنی ملتا ہی رہے گا، ملتا ہی رہے گا، ملتا ہی رہے گا۔ اور جس کو ایسا اجر مل رہا ہو، ایسا بدلہ مل رہا ہو، اس کے کام ایسے ہو کہ جس پر ایسا بدلہ دیا جائے کہ جو کبھی ختم نہ ہو، تو کیا یہ پاگل ایسے کام کرتا ہے؟ مشرکین مکہ کو کہہ دیا کہ تم تو پاگل نہیں ہو کہیں، تم سوچو کہ تم ذرا کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہہ رہے ہو اور آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو۔ ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہماری موسلادھار نعمتیں برس رہی ہے، اور ہر وقت آپ کے لیے اجر لکھا جا رہا ہے، اجر لکھا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر مفسرین کرام نے ایک بات ذکر فرمائی ہے کہ دین کے لیے تکالیف کا برداشت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا گیا، مجنون کہا گیا، کیسے کیسے طعنے دیے گئے، پھر بھی آپ نے تکالیف کو برداشت کیا، اور برداشت کر کے بھی دین کی محنت کو نہیں چھوڑا بلکہ دین کی محنت کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر دین کو پھیلا دیا۔ تو اسی طرح سے دین کی محنت کے لیے جب چلیں گے تو شروع میں تکالیف پڑے گی، لیکن جب لگے رہیں گے تو انشاءاللہ وہی محنت رنگ لائے گی، اور ایک نہ ایک دن یہی دین سب جگہ پھیلے گا۔ جہالت کے اندھیرے دور ہو جائیں گے، محنت کرتے جائیں گے، دین پہنچاتے جائیں گے، تکالیف پڑے گی، مصیبتیں پڑے گی، لیکن ایک نہ ایک دن آپ کی محنت ضرور رنگ لائے گی۔ پاگل کہنے والے پاگل بھی کہیں گے، لیکن وہ بھی ایک دن جان لیں گے کہ واقعتاً یہ تو بہت آگے ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنی پروردگار کی نعمتوں سے پاگل نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے تو بے انتہا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اتنی ہی تاکید کے ساتھ، عربی زبان کے اندر ان کا لفظ یہ انتہائی تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انَّكَ، یقیناً آپ، کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلند اخلاق پر فائز ہے۔ ارے آپ کے تو اخلاق بھی بہت بلند ہے، بہت بلند، اور ایسے بہت بلند اخلاق والا یہ کبھی پاگل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق، یہ اخلاق کی جمع ہے، خلق کی جمع ہے، خلق یہ خلق کی جمع ہے، اور خلق اخلاق یعنی انسان کی طبیعت جس پر بنائی گئی ہے، جس کے اندر نرمی کا ہونا۔ اب یہی اگر اچھے اخلاق کسی کے اندر ہو تو خلوق حسنہ کہے جاتے ہیں، اور اگر برے اخلاق ہو تو خلوق سیئہ کہے جاتے ہیں۔ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، بعضوں میں خلوق حسنہ، بعضوں میں خلوق سیئہ، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتلایا گیا علی خلق عظیم، آپ تو عظیم اخلاق کے پر فائز ہے، اور عظیم اخلاق والے ہیں، بلند اخلاق والے۔ نرمی کا مادہ دیکھا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، حلم اور بردباری یعنی برداشت کرنے کا مادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں رہن سہن اور ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو اخلاق اگر دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حتیٰ کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہتی تھی، لاڈلی بیوی تھی، تو آپ بتلائیے کہ اخلاق کیسے؟
تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا شاندار جواب دیا کہ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن لکھا ہوا ہے، میرا نبی چلتا پھرتا قرآن ہے، یعنی قرآن میں جو لکھا ہے وہ نبی کی زندگی میں ہے، اور نبی کی جو زندگی میں ہے وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یعنی آپ کے اخلاق سراپا قرآن ہے۔ قرآن کا جو بھی حکم دیکھنا ہو، عملی نمونہ نبی کے اندر دیکھنے کو مل جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عملاً قرآن کا ہر نمونہ دیکھنے کو مل جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی سے کچھ قرضہ لیا تھا، تو قرضہ مانگنے کے لیے آیا۔ تو وہ آنے کے بعد یہودی تو موقع ہی تلاش کرتے تھے، ابھی مدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی، تو بھی آ کر بدتمیزی کرنے لگا اور کہنے لگا، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ برضہ نہیں دو گے کیا ہمارا؟ کب دو گے یہ؟ اور سخت سست کہنے لگا، برا بھلا کہنے لگا۔ صحابہ کرام بڑے غضب میں آ گئے اور قریب میں تھا کہ یہودی کو توڑ ڈالے وہیں، اور یہودی پر اپنا غصہ نکالے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، اس کا حق ہے اس کو بولنے، اس لیے کہ میں نے اس کے پاس سے لیا ہے تو بول رہا ہے نا، اس کا حق ہے۔ ایک کام کرو، اگر آپ سے ہوتا ہے تو پھر وہ سب جمع کر کے وہ اس کا قرضہ ادا کرو، تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ پھر وہ نہیں کہے گا، پھر وہ بولے تو اپنے دیکھیں گے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ورنہ کوئی کہہ رہا ہے ہاں دیکھو نا یہ میرے اوپر ایسا کرتا ہے، لگاؤ نا دو چار، تو یہ، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک، کبھی آپ نے اپنی وجہ سے اور اپنے لیے کسی کو بد دعا نہیں دی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ہاتھ اگر اٹھایا تو دین کے خاطر جہاد کے میدان میں، جہاد کے میدان میں ہاتھ اٹھائی، تلوار اور ہتھیار بھی اٹھایا، لیکن وہ جہاد کے میدان میں۔ باقی اپنے خاطر خود کو تکلیف پہنچائی گئی، اپنا بدلہ لینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی بھی نہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ چھوٹے تھے اور ان کی والدہ 10 سال کی عمر میں ان کو وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے گئی تھی، لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاس رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا۔ 10 سال تک خدمت کی، کتنی؟ 10 سال تک۔ اب ظاہری بات ہے کہ جو کام کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، تو کبھی ارے یہ نہیں کیا تم نے، ارے یہ بار بار ضرورت پڑتی ہے ایسا کہنے کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قربان جائیے اس آقا پر کہ میں نے 10 سال تک انہوں نے خدمت کی، کہتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اے انس یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ ڈانٹ ڈپٹنا، بولنا، دوسری باتیں تو الگ، صرف اتنی بات بھی نہیں کی کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، ایسی بات بھی کبھی نہیں کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق تھے۔ آپ کے اخلاق اور کریمانہ شان کو اگر بیان کرنے بیٹھے تو یہی وقت گزر جائے۔ بے شمار قصے، سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو گے تو بے شمار قصے آپ کو نظر آئیں گے کہ گالیاں دینے والوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی۔ حتیٰ کہ طائف کے میدان کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب بچوں کو پیچھے کر دیا، پتھر آپ پر برسائے گئے، آپ لہو لہان ہو گئے، فرشتہ آ گیا اور فرشتے نے آ کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے اجازت ہے کہ اگر آپ حکم دے تو ان کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں پھسل کر مار ڈالو۔ کہا کہ نہیں نہیں نہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کی اولاد ایمان لائیں گے، ایسا ہرگز مت کرو۔ یہ نرم اخلاق والے، یہ شان والے، یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو جن کے بارے میں
اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلند اخلاق کے بھی اوپر ہے اب تو. ایک تو بلند اخلاق ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ اوپر کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، یعنی بلند اخلاق سے بھی اوپر ہے آپ تو، یعنی آپ کے اخلاق تو بلند اخلاق والوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس عنقریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ کس کو جنون ہے، کون پاگل ہے، عنقریب پتہ چل جائے گا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ عنقریب کچھ ہی مدت کے اندر پتہ چل جائے گا کہ کون پاگل پن تھا اور کون پاگل پن میں ڈوبا ہوا تھا اور کون حق سمجھ رہا تھا اور صحیح راستے پر چل رہا تھا. چنانچہ عنقریب سب کے سامنے آ گیا کہ آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا گیا، اسلام پھیلتا گیا، نبی کے ماننے والے بڑھتے گئے، اور غزوہ بدر کے اندر کئیوں کو دنیا میں ہی سزا چکھائی گئی، اور اسی طرح سے پھر قحط سالی کا ہونا، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کے اندر قحط سالی ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ گئے، آپس میں جنگیں چل رہی ہیں مکہ مدینہ والوں کے بیچ میں، لیکن جب قحط سالی ہوئی اور سخت پریشانی ہوئی تو اس وقت مشورہ کیا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ اور یہ مشرکین باز مل کر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ کچھ دعا کرے تو یہ قحط سالی دور ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. تو یہ پورا وفد آیا اور کہا کہ ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں، ہم آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے رشتے، ہم آپس میں تو رشتہ دار ہیں، تو ذرا ہمارے لیے دعا کر دیجئے، اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ ہماری قحط سالی دور ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی ان کے لیے دعا فرمائی، اور دعا کی وجہ سے قحط سالی دور ہوئی. پتہ چلا کہ پاگل تو وہ تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ماننے والے پاگل نہیں تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ظاہر کر کے دکھلا دیا. اللہ رب العالمین ہمیں نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور نبی جیسے اخلاق کریمانہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی نصیب فرماوے.